اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات معزز سامعین اور عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، یہ جو سلسلہ مجالس ہے اس میں آپ اس سبجیکٹ، اس موضوع کے پیش نظر یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں کہ اسلام دا پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس، اسلام حقوق انسانی کا محافظ۔ اس موضوع کے لیے جس قرآن مجید کی آیت کے ایک حصے کو چنا گیا ہے وہ سورہ حدید کی آیت ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ سورہ حدید کی آیت کا جو 25واں نمبر ہے اس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے روز تلاوت کرتا ہوں، تبرک کے طور پر بھی اور پرنسپلز کو ظاہر کرنے کے لیے بھی، جس میں اللہ نے بلکہ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں قد کے معنی بھی جہاں قد لگ جاتا ہے وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اور لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، جس بات کو اسٹریس کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پر دونوں ہیں، لقد یقیناً، ارسلنا بھیجا ہے ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، وَأَنزَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، معجزوں کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور کیا کیا ان کے ساتھ؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، کتاب اتاری ان کے اوپر، وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے میجرمنٹ کے لیے ترازو دی۔ اب یہ ترازو آپ کوئی فزیکل ترازو نہ سمجھ لیں، جیسا کہ آپ اتنے ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں اور بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ میزان جو ہوتی ہے وہ جسٹس کا سمبل ہے، عدل کا سمبل ہے تولنے میں۔ آج عدالت میں بھی یہی جب مقدمہ چلتا ہے تو ثبوتوں کو تولا جاتا ہے۔ اب یہ ماشاء اللہ صاحب نظر تشریف فرما ہے، جیسی چیز تولنا ہوتی ہے ویسی ترازو ہوتی ہے، ترازو یا بیلنس ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو فزیکل باڈیز ہیں ان کے تولنے کا بھی اصول یہ نہیں ہے۔ اگر سونے کو لکڑی کی ترازو پر تولا جائے، ایک آدمی لکڑی لینے گیا، اس نے جیب سے 2 تولہ سونا بھی نکالا، لاؤ اسے بھی تول لیں، وزن کر لیں، تو 2 کا تو وہاں پتہ ہی نہ چلے گا لکڑی کی ترازو پر۔ اور لکڑی کی ترازو، لکڑی کو سونے والی ترازو پر تولنے کے لیے رکھ دیا، ترازو ہی ٹوٹ گئی ہے۔ اسی طرح سے لاجک کی ترازو ہوتی ہے، منطق کی ترازو ہوتی ہے کہ جس کے اوپر پرنسپلز تولے جاتے ہیں، بات کو تولا جاتا ہے۔ شعر کی ترازو ہوتی ہے، جب 2 مصرعے ہوتے ہیں شاعر نے پڑھے تو جن کو اس کا اندازہ ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں مصرع ناموزوں ہے، یعنی اس ترازو پر نہیں آ رہا جو ترازو
دماغ اس کے ذہن میں بنی ہوئی. یعنی اب شعر کے جو تولنے کی ترازو ہے, کسی پوئم کی جو ترازو, یہاں تک کہ انگریزی میں بھی یہی اصول ہے. انگریزی میں کوئی پوئٹری ہوگی تو ان کا اپنا اصول ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. ہندی میں کہ دوہا جو ہوتا ہے اس کی کیا پہچان ہوتی ہے, یہ جو ادیب ہوتا ہے, جو شاعر ہوتا ہے, وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بحر کے اندر ہے یا باہر ہو گیا. تو یعنی ہر چیز کی ترازو ہے. ویسے ہی عدل کی بھی ایک ترازو ہوتی ہے. عدل جو ہے ایک ترازو کا نظام دیتا ہے, ایک بیلنس دیتا ہے جس سے ناپا جاتا ہے کہ عدل کیا جا رہا ہے یا عدل نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ وہاں قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بھئی سب لوگوں کی نمازیں روزے سب بورے میں بندھے ہوئے, کسی کی چھوٹی سی گٹھری, کسی کے کئی بورے, اور سب لاد دیے گئے اور تلنے لگے, اور جس کا زیادہ ہوگا. مگر ہمارے سامنے دیکھیں مثال موجود ہے کہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے. ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی علی ابن ابی طالب کی وہ ضربت جو انہوں نے خندق میں عمرو ابن عبد ود کے سر پر لگائی ہے, ایک پلڑے پر رکھی جائے میجرمنٹ کے تو جتنی عبادتیں تمام لوگوں کی ہیں ان سے بھاری پڑ جائے گی. یعنی آپ بورے سے نہیں تول سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہوتا ہے, کار خیر ہوتا ہے, جو نیکی ہوتی ہے, اس کے تولنے کی ترازو کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے معصومین نے کہا کہ, یا ان کی زیارت میں کہا جاتا ہے, تو جو ترازو کہا جاتا ہے میزان ترازو, اور موازین اسی کا پلیورل ہے, جمع میزان کی موازین ہے. تو جب معصومین کی زیارت پڑھی گئی, اماموں کی زیارت پڑھی گئی, تو کہا گیا موازین الاعمال, آپ اعمال کی ترازو ہیں. یعنی کسی کی نماز تولی جانی ہے تو یہ 14 معصوموں کی نمازیں لگی ہوئی ہیں, اسی پر میجر کر لو کس جگہ پر اسٹینڈ کر رہی ہے, 0 پوائنٹ کتنے % پر آ رہی ہے. یہ روزہ ہے, یہ ان کا عمل ہے, یہی ترازو ہیں, اسی ترازو کے اوپر ناپ ہو جائے گی. وہاں کسی فزیکل بیلنس کی تلاش کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنی ترازو دنیا میں اتار کے دکھا دیا. جتنا ان کے عمل کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہارا عمل پرفیکٹ ہوتا چلا جائے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ارے بھائی ہمارا سجدہ ویسا نہیں ہو سکتا کہ تکلیف شدید ہو, تیر لگا ہوا ہو, زخمی ہیں, تیر کھینچ لیا جائے پتہ نہ چلے, مگر اتنا تو ہو جائے کہ یہ معلوم رہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں. سجدے میں حساب نہ ہونے لگے کہ آج کتنے روپے کا فائدہ ہوا, کتنے کا نقصان ہوا. سجدے میں دنیا نہ آنے لگے. اگر سجدے میں اتنا کنسنٹریشن نہ بھی ہو پائے تو کم سے کم مولا کا سجدہ یہ کہتا ہے کہ کم سے کم اب تم آ گئے ہو, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے ہو, تو اللہ کی پاکیزگی کا تصور تو دماغ میں لاؤ, اس کے اعلیٰ ہونے کا تصور دماغ میں لاؤ. اتنا ہی کر لو, کسی حد تک تو قریب آ جاؤ. کبھی کبھی تو یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, خود میرے اوپر گزری ہوئی ہے. پوری نماز ختم ہو جاتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہوتا ہے تو خیال آتا ہے اچھا ہم نماز پڑھ رہے تھے. پوری نماز ہو گئی, اللہ اکبر, بھائی عادت ہے اور سب یاد ہے ہم کو, آپ کو بھی یاد ہے, اللہ اکبر شروع ہوا. دیکھیے بھول بھی ہے, شریعت نے حکم بھی دیا ہے وہ سجدہ بھول جاؤ تو یہ کرو وہ, مگر بھولنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن کہیں بریک ہو گیا, کہ اب یہ نہیں سمجھنا 2 سجدے کیے تھے کہ 3 کیے تھے کہ 1 کیا کہ نہیں, کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے. اگر کنسنٹریشن ہوتا تو یہ شبہ نہ پیدا ہوتا. کھڑے ہو گئے, تشہد نہیں پڑھا, کھڑے ہو گئے, اب یاد آیا تشہد نہیں پڑھا تھا تو دوسری رکعت میں مثلا قنوت نہیں پڑھا, تیسری رکعت میں پڑھ دیا. یہ سب ہم لوگوں پر وقتاً فوقتاً گزرتی رہتی ہے. مگر کیا معصوم بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہے؟
نہیں پڑھتا وہ، کیونکہ اس کا کنسنٹریشن اس لمٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ کچھ نہیں جانتا سوائے ذات پروردگار کے، کوئی چیز نہیں رہتی۔ مگر میں یہ کہتا ہوں یہی ہے، یہی شان ہے۔ لوگوں نے جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی تو سب نے کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ انگوٹھی دے دی، مگر استغراق ہوتا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ اگر آپ غرق ہوتے رکوع میں اللہ کے تذکرے میں اور اللہ کی ذات میں کھوئے رہتے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا آواز دینے والا آواز دے رہا ہے۔ تو بیان کیا گیا کہ جب تک وہ مسجد والوں کو پکارتا رہا امیر المومنین متوجہ نہیں ہوئے، مسجد کے لوگوں کو جب تک پکارتا رہا، اس لیے کہ وہ مسجد میں تھے ہی نہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ آواز دی یا اللہ تیری مسجد میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو میرے سوال کو پورا کر دے، جیسے ہی اس کی آواز بارگاہ خداوندی میں گئی، جو بندہ وہاں موجود تھا اس نے اپنی انگلی بڑھا دی کہ وہ اتار لے انگوٹھی۔ اگر یہاں ہوتے تو اس کی پہلی ہی آواز پر اس کو دے دیا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے استغراق نے اس منزل پر پہنچا دیا تھا، کنسنٹریشن نے اس منزل پر رکھ چھوڑا تھا کہ جہاں جب اس پوچھنے والے نے آواز دینے والے نے وہاں آواز دی تو مولا کو خبر ہو گئی، اور اللہ نے نہ صرف یہ بلکہ آیہ ولایت نازل فرما کے بتا دیا کہ مومنین کا سرپرست بننے کا حق یا اللہ کو ہے یا رسول کو ہے یا ایسی ذات کو ہے جو رکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کر دے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ میں آپ کی توجہات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اب آپ غور فرمائیے کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ یہ نظام عدل جو قائم ہوگا، انسانی حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے جب تک ایک پرفیکٹ سسٹم آف جسٹس نہ آئے۔ ہمارے یہاں کا بہت مشہور جورسٹ ہے فریڈ مین، امریکہ کا ہے، اس کی ایک کتاب بہت مشہور ہے لیگل تھیوری۔ اس میں اس نے لکھا ہے، جو ہم لوگ کلاس میں پڑھاتے بھی ہیں، کہ نیچرل لا میں وہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں جو انسانوں کے انسان ہونے کے ناطے فطری حقوق ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ نیچرل لا کی جتنی ہسٹری ہے وہ ایبسلوٹ جسٹس کی تلاش ہے، مکمل عدل کی تلاش ہے۔ جو کہتا ہے فریڈ مین کہ یہ تلاش ہے، اور اس کی ناکامیابی، فیلیور، جب سے تلاش ہو رہی ہے کہ ایبسلوٹ جسٹس مل جائے، اینڈ فیلیور آف دس ایبسلوٹ جسٹس کہ ملا نہیں اب تک۔ دیکھیے وہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی میں بھی کہتا ہوں، ایبسلوٹ جسٹس کی اگر تلاش ہوگی تو جو اس ایبسلوٹ جسٹس کو، مکمل عدل کو پیش کرنے والا ہو، وہ ایسا عادل ہو جیسا رسول اللہ کی ذات ہے، جیسے عادل امیر المومنین ہیں، جیسے ان کی نسل کے ائمہ ہیں۔ اگر یہ قائد یا لیڈر کی حیثیت سے مل جائیں تو ایبسلوٹ جسٹس مل جائے گا۔ اگر وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہی ایبسلوٹ جسٹس کے فیور میں نہیں، اپنے مفاد، اپنے انٹرسٹ، اپنے فائدے اس کو دیکھ رہا ہے، تو بھلا اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ایبسلوٹ جسٹس لے آئے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حاکم کو، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس کو قائد ہو اس کی صفت کیا ہونی چاہیے۔ ارے یہ جتنی میں بنا رہا ہوں یہ کہیں سے لکھ کے نہیں آ رہی ہے، میں نے تو ان مجسموں کو دیکھا، ان ذاتوں کو دیکھا، ان شخصیتوں کو دیکھا جو ایبسلوٹ جسٹس بتانے والی تھیں، تو ہم نے ان میں جو صفت پائی وہ بتائی کہ یہ ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایبسلوٹ جسٹس دینے والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عملاً دے دیا۔ کتابی کی بات میں نہیں کرتا، کتاب میں تو سب جگہ لکھا ہوا ہے، کتاب میں تو کہیے میں کچھ لکھ دوں، فلسفہ بگاڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ دیکھیں میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بڑی پرفیکٹ گفتگو کر سکتا ہوں،
اور جو بھی آتا ہے یہ کرنا چاہیے اور یہ عمل ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور ویسے ہونا چاہیے، تب تک میں کہتا رہوں گا یہ سب ہوگا. جب عملی دنیا میں آئے، وہ ایک خاتون کہیں مجلس پڑھ رہی تھی، ان کا بہت مشہور ہے، امریکہ گئی ہوئی تھیں، اور واقعہ یہ ہوا، اور جناب زینب کی عظمت، ان کی جرأت، ان کی شجاعت اس پر تقریر کر رہی تھیں، اور یہ کہ اتنی ذرا کچھ جوش بھی آ جاتا ہے ذاکر کو، تو وہ ذاکرہ کی حیثیت سے بہت جوش میں تھیں اور پڑھ رہی تھیں کہ جناب زینب سے ہم لوگوں کو ہمت لینی چاہیے اور ذرا سے نہیں ڈرنا چاہیے. وہ علم پیچھے لگا ہوا تھا، یوں ہی جیسے تھا، وہ یوں جھکا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کیسے کوئی ڈھیلا تھا، یوں گر گیا. بس جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ علم ادھر سے آ رہا، ممبر سے دوڑتی ہوئی بھاگی، ڈر گئیں ادھر سے علم کو دیکھ کے. اب سب لوگ ہنس رہے ہیں کہ ابھی تو وہ جرأتیں جناب زینب ہر عورت میں پیدا کر رہی تھیں، ابھی ممبر پر بیٹھی ہوئی اور حالت یہ ہو گئی. تو کہنا یہ ہے کہ دوسروں اہل بیت علیہم السلام، آخری رسول یا دیگر انبیاء کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے، ان کا کمال یہی ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ کہیں بہت بڑی، علامہ اقبال سے، ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو اتنے قابل آدمی ہیں، آپ کا عمل ویسا کیوں نہیں ہے، جیسی بات جیسی شاعری آپ کرتے ہیں یہ سب کہ یہ ہو وہ ہو. انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قوال کو بھی حال آ جائے؟ اگر قوال قوالی کر رہا ہے، دوسرے جھوم رہے ہیں، وہ اپنی خالی قوالی کر رہا ہے. تو اس لیے جو معصومین کی سیرت ہے وہ اس لیے قابل عمل ہے، اس لیے قابل تعریف ہے کہ جو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہ حضرت علی نے نہج البلاغہ میں تو عدل کی وہ باتیں کر دیں اور جب عمل کی منزل میں آئے تو نہیں موجود. میں نے آپ سے کہا تھا حاکم یا قائد کی صفت جو ہم کو ان کے کردار سے نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنا مضبوط ہو، کسی طرح کا ٹیمپٹیشن اس کو متاثر نہ کرے، کوئی لالچ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. کل میں نے آپ کے سامنے دکھائی تھی ایک بات، خوف کسی طرح کا نہ آئے، ڈرے نہیں. انہیں ڈرے گا تو کیا کرے گا عادل، اسے ڈر لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی تھی، حضرت علی علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے دی. حضرت علی علیہ السلام نے دیکھیے کیا حالت ہے، صفین سے لوٹ رہے ہیں. اب سارے واقعات آپ کی نگاہ سے گزرے ہوئے، میں خالی ریفرنس میں لا رہا ہوں، کوئی ایسی شاید نیا نہیں ہے، مگر ریفرنس میں آپ دیکھیے اس جگہ پر. حضرت علی علیہ السلام گزر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں پھر صفین سے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے، خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے، کئی لاکھ کا لشکر ساتھ میں آ رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی جوتی نکالی، جوتی بھی بہت عمدہ کوالٹی کی یہ سب نہیں رہی ہوگی، زیادہ سے زیادہ اونٹ کا چمڑا ومڑا رہا ہوگا، اور نہیں تو بعض اوقات جوتیاں جو ہوا کرتی تھیں وہ کھجور کی پتیوں سے بنائی جاتی تھیں. چلیے میں چمڑے ہی کی جوتی مانے لیتا ہوں. آپ امیر المومنین اس جوتی کو بیٹھے ہوئے ٹانک رہے تھے، گونتھ رہے تھے، جیسے وہ کہیں سے پھٹ گئی ہوگی چلنے میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، اور اتنے قابل ہیں کہ عالم اسلام میں حبر الامت کہلاتے ہیں. یعنی حبر کہتے ہیں سیاہی کو، کہ کتنا آپ نے لکھا ہے اور کتنا علم دیا ہے کہ آپ امت کی سیاہی ہیں، انک ہیں، انک آف امت. جناب عبداللہ ابن عباس اور شاگرد ہیں امیر المومنین کے خاص. حضرت علی سے کہنے لگے کہ مولا یہ جوتی آپ ٹانک رہے ہیں، یہ جوتی کیا ہے، کیسی؟ حضرت نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، کہا تمہاری نگاہ میں میری جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اب انہوں نے مارکیٹ ریٹ لگا دیا. اچھا اس مجمع سے اگر پوچھتے مولا کہ میری جوتی کی کیا قیمت ہے تو اٹھا لاتا اور لگا رکھ دیتا ممبر پر اور پھول ہار چڑھنے لگتا. بھائی مولا کی جوتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں مولا کی جوتی ہے. اب دیکھیے عبداللہ ابن عباس سے مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے، جس تخت کا انہوں نے کہا آپ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، وہ یہ جوتی بیٹھے ہوئے آپ ٹانک رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت آپ کی ہے. تو میں کہتا ہوں مولا نے جس تخت کا لوگوں نے حوالہ دیا، تخت کو مولا کی جوتی کے مقابلے میں کوئی شرف حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس تخت پر پہلے بھی اور بعد میں بھی ظالم و جابر بیٹھے. جوتی ایسی ہے کہ جس میں یا نبوت کے پیر آئے یا رسالت کے پیر آئے یا امامت کا پیر آیا، کسی دوسرے معصوم نے، اس کے غیر معصوم نے پیر ہی نہیں رکھا. جوتی ایسی ہے کہ اگر ٹانکنے والا ٹانک دے تو عرش پر بھی قدرت کہتی ہے کہ اتارنا نہیں، پہن کے آؤ.
صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بھائی یہ تو سب لوگ کرتے ہیں نا. کھجور تو ہر جگہ ملتا ہے. اب مدینے سے آ جاتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے. کھجور کھجور ہے چاہے مدینے میں ملے چاہے بمبئی میں ملے. لیکن یہ کہ مدینے سے نسبت ہو گئی. ویسے ہی جوتی جوتی ہے مگر اگر علی سے نسبت ہو جائے تو اس کی عظمت کیا ہوگی. مگر انہوں نے بالکل مارکیٹ ریٹ لگایا. کہا میری نگاہ میں تو مولا کوئی قیمت نہیں ہے, اب اس چیز لائق ہی نہیں رہ گئی. حضرت نے فرمایا ابھی تم نے جس حکومت کا حوالہ دیا, اگر مجھے عدل کا قیام, اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس منظور نہ ہوتا تو یاد رکھو تمہاری یہ حکومت میری نگاہ میں میری اس جوتی سے نیچی ہے. یعنی اس کے اندر ٹیمپٹیشن کا کیا سوال ہے, یہ میری جوتی زیادہ قیمتی ہے تمہاری اس حکومت سے جو تم نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ آپ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس کی کیا ہوتی ہے, اس کا ٹیمپٹیشن تو اسے کہیں نہیں. خوف نہیں ہوتا. اب میں کہتا ہوں خوف اس لیے نہیں ہوتا, غور کر لیجئے گا, کبھی بھی آپ توجہ فرما لیجئے گا. خوف رسول اللہ کب خوف زدہ ہوئے؟ ارے وہ دشمن اوپر سے جھانک رہے تھے غار کے اندر, مکڑی کا جالا لگا ہوا ہوگا ہے بھئی, فطری بات ہے. اگر کوئی رونے لگے تو مجھے کوئی تعجب نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان, کیونکہ جو عادل قائد ہوتا ہے اس کو اتنا ہی بھروسہ ذات پروردگار پر ہوتا ہے, وہ گھبراتا تو ہے نہیں. رسول گھبرا جائے تو پھر رسول ہی نہیں. ادھر امیر المومنین کو چھوڑ کے گئے, شب ہجرت ہے, 40 تلواریں کھچی ہوئی ہیں. تلواریں بھی کوئی گھسیاروں کے پاس نہیں ہیں. عرب کے جنگجو لوگ ہیں جن کی پوری زندگی خالی تلوار چلانے میں گزر گئی. ہر قبیلے کا ایک آدمی جو سب سے اسٹرانگ رہا ہوگا وہ آیا ہے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے. امیر المومنین سے رسول اللہ کا کیا کہہ کے گئے تھے, میرے بستر پر لیٹ جاؤ تاکہ میں نکل جاؤں. اب میں صاحبان نظر بیٹھے ہیں, کیا کہوں. رسول اللہ نے لیٹنے کی بات کہی تھی, سونے کی کہی بھی نہیں تھی. اور سو جانا آسان بھی نہیں ہوتا, سونا بہت مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیے ذرا سی الجھن ہو تو نیند غائب ہو جاتی ہے. ایک ذرا سی الجھن ہو, کسی آدمی کو معلوم ہو 40 آدمی, ارے مان لیجیے باہر کبھی کبھی گھر میں شور ہونے لگا, خیال ہوا کہ شاید چور وور تو نہیں ہے, اب وہ کھٹ ہوئی ہے, بعد میں پتہ چلا کہ چوہا آفت کیے ہوئے تھا, مگر آدمی سو نہیں پاتا. یہ ہے 40 تلواریں امیر المومنین کو معلوم ہے کھچی ہوئی ہیں, وہ لیٹ گئے. لیٹنا تو پھر اطاعت کی بات ہے, سو جانا اختیار کی بات نہیں ہے. یعنی یہ وہی آدمی سو سکتا ہے جو اتنا بے خوف ہو, اتنا نڈر ہو کہ اس پر تلوار ولوار کا کوئی اثر نہ ہوتا ہو, اور وہ بھی ایسا سوئے کہ کیا کہہ رہے ہیں, جیسا شب ہجرت سویا اتنی گہری نیند کبھی نہیں آئی. اب بتائیے شب ہجرت سونے والا کہہ رہا ہے ایسی گہری نیند تو مجھے آئی نہیں. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ صاحبان تشریف فرما, ہمارے بزرگ ذاکرین نے پڑھا ہے, انہی کو کے حوالے سے شاید مولانا اظہر حسین زیدی مرحوم کہتے تھے کہ بھائی سونا اگر اتنا قیمتی ہو تو خریدار خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں سونے کے خریدار بہت ہیں مگر علی کا سونا ایسا ہے کہ اس کا خریدار صرف خدا ہو سکتا ہے. خدا نے خرید لیا اس سونے کو اپنی مرضی کے بدلے میں کہ تمہیں ہم مرضی دیتے ہیں, تمہارا سونا ہم خریدتے ہیں. اور وہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اگر پوچھا ہو علی ہم تمہارا سونا خریدنا چاہتے ہیں, قیمت کیا لوگے؟ مولا نے کہا ہوگا جو تیری مرضی. اللہ نے کہا اگر یہ یہی کہہ رہا ہے تو مرضات اللہ کے بدلے میں ہم اس سونے کو خریدے لیتے ہیں. صلوات بھیج محمد و آل محمد. تو اس کی یعنی خوف سے بے پرواہ ہونا اس کا, لالچ سے بے پرواہ ہونا اس کا, درد مند دل اس کے پاس ہونا. میں نے آپ کے اس سے حوالے دیے تھے کہ فقیر کے ساتھ کیا کیا مولا نے, کیا سلوک کیا, رسول اللہ کا کیا طریقہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے, ارے جو کہہ دیتے وہی ہو جاتی. پیغمبر کی زبان پر لفظ آیا یا قرآن یا وہی. مزہ اگر معاذ اللہ میں توبہ آپ کے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر رسول اللہ کہتے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم حلوہ کھایا کرو باقی سب لوگ سوکھی روٹی کھائیں گے,
تو ہم سمجھتے ہیں ہاں وہی یہی ہوگی بھئی، اللہ کا اپنے رسول کو یہ کھلانا چاہتا ہے. ہمارے یہاں تو جتنے بابا وابا یہی سب کرتے ہی ہیں جتنے مہارشی یہ سب موجود ہیں وہ یہی ہے، کیسی کیسی زندگیاں گزارتے ہیں، لیوش زندگیاں ہوتی ہیں، اور جو مریدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی. مگر خندق کی لڑائی میں جس وقت خندق کھودی جا رہی تھی، ایک صحابی نے رسول اللہ کو دکھایا، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھ کے خندق کھودی جا رہی تھی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پیٹ کا یہ عالم ہے. اور یاد رکھیے گا اس وقت جو روزہ رکھا جاتا تھا، اگر ایک مرتبہ آدمی سو جائے، نیند آ گئی، مثلا مغرب کے بعد افطار کیا ہو نہ کیا ہو، ایک مرتبہ نیند آ گئی، تو اب کل رات میں مغرب کے وقت روزہ کھلے گا. سحری نہیں ہوتی تھی. سحری کا یہ بعد کی آیت ہے جو سحری کے لیے نازل ہوئی کہ اجازت دی جاتی ہے اب کھانے کی، یہ سب. تو اس نے دکھایا صاحب یہ دیکھیے یہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے میرے پیٹ پر. یا رسول اللہ بھوک سے یہ عالم ہے پیٹ کا کہ میں نے داب دیا ہے پتھر کو ورنہ اور تکلیف ہوگی. رسول اللہ نے اپنا پیٹ دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے تھے. امیر المومنین کی درد مندی یہ لوگوں کی اتنی خاطر ہو رہی، اپنی روٹی تھیلی میں رکھیں، اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ مہر ٹوٹی نہ ہو معلوم ہو جائے. پوچھا کسی نے فرزند رسول مولا یہ کیا چیز ایسی ہے جو آپ اتنی حفاظت کرتے ہیں؟ سوکھی روٹی ہے. کہا میں ڈرتا ہوں کہ میری اولاد کہیں محبت میں اس میں زیتون کا تیل روغن نہ ملا دے. میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی روٹی کھاؤں تاکہ جو غریب ہیں وہ پیچ و تاب نہ کھائیں، غریبوں کو سہارا مل جائے کہ ان کا امام بھی اسی طرح کی روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے عادل امام، اس کی درد مندی. اب میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جذبے موجود ہوں، جذباتی بھی نہیں ہو، اتنا جذباتی نہ ہو کہ اصول پامال ہو جائے. اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اصول کے اوپر جس وقت ڈٹ جائے جذباتیت نہ آئے. مکہ فتح ہو چکا ہے، رسول اللہ داخل ہوئے. کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے پیغمبر کو ستایا ہے، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا ہے، نکال دیا ہے، قتل کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا، مار ڈالا ہوتا، راستے میں قتل کر دیتے. صحابیوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان ملتا ہے کہ ان کو زمین پر لٹا دیا جاتا تھا، گرم پتھر سینے پر باندھ دیتے تھے. ایسے سے ظالم، اتنے کروئل لوگ یہ سب تھے. رسول اللہ اگر قتل عام بھی کروا دیتے تو دنیا کوئی اعتراض نہیں کر سکتی تھی. ارے ہمارے یہاں بھائی موجود ہے ابھی 80s میں جب مسز اندرا گاندھی کو ان کے سیکورٹی گارڈ نے مار دیا تھا. مارنے والا تو ایک ہی تھا نا. پوری سکھ کمیونٹی کو دلی میں جو فیس کرنا پڑا، بتائیے کیا سکھوں سے پوچھ کے آیا تھا وہ کہ میں مار دوں؟ اس کی تو اپنی ہے، اس کا پاگل پن تھا، اس نے کر دیا. لیکن پوری کمیونٹی کو اور اس پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ فطری ری ایکشن ہے، یہ نیچرل ری ایکشن ہے. یعنی طاقت ہوتی ہے تو آدمی ایک کے بدلے سینکڑوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہزاروں آدمیوں کا قتل عام کر دیتا ہے. رسول اللہ نے کہا سب کو معافی، سب آزاد ہو جاؤ، تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی نہیں. جو اپنے گھر بیٹھ جائے وہ بھی آزاد، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی آزاد، اپنے گھر کی کنجی بند کر لے. ایک تھا شخص جو رسول اللہ کو اس نے خانہ کعبہ میں نہیں جانے دیا تھا، چابی اسی کے پاس رہا کرتی تھی خاندان کی. وہ آیا ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، اب تو رسول اللہ جیت گئے، چابی لے کے آیا مکے کی. اب مان لیے آپ خود ہی سوچیں اس امام باڑے میں ایسا نہیں ہے، لیکن بعض امام باڑے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں ہم کو آنے ہی نہیں دیتے اور ہمارا یہ اقتدار ہو جائے کہ اب ہمارے بغیر کوئی بات چلی نہیں رہی اور ہمیں کی مل جائے اور وہی آدمی ہمارے حوالے کی کرے تو ہم کیا کریں گے؟ ارے کسی کو دے دیتے رسول اللہ اتنے لوگ. پیغمبر نے کہا تم ہی رکھو اور تمہاری اولاد میں رہے گی. یعنی وہی آدمی جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتایا کہ جذبات میں ہم بہتے نہیں ہیں. تمہارے پاس تھا ایک منصب، تم نے اسلام قبول کر لیا، تم اس منصب کے حامی رہو، تمہارے پاس رہے، جاؤ. یہ کیا. امیر المومنین کو دیکھیں جذباتی طور پر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. دیکھیں جنگ خندق کا بھی میں نے شروع میں آپ سے حوالہ دیا تھا، میں تفصیل سے پڑھوں گا نہیں، صرف آپ کو منطقی طور پر اس کا وہ پورشن دکھانا چاہتا ہوں. عمرو بن عبدود کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ یہ کل کفر ہے، ٹوٹل یعنی 100% کفر ہے، یہ اس کی حالت یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں امیر المومنین کو کہا کل ایمان ہے، 100% ایمان ہے.
کل کفر کے مقابلے میں. اور رسول اللہ اس کی حرکت سے اتنا ناراض ہو گئے تھے جس وقت وہ آیا ہے, خندق پار کر کے آیا تھا, تو وہ اپنے نیزے سے جو خیمہ تھا پیغمبر کا اس کے اوپر مارتا تھا اور کہتا تھا مسلمانوں تمہارا تو خیال یہ ہے کہ اگر مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, اور اگر ہمیں مار ڈالو گے تو غازی کہلاؤ گے. اور یہاں تاریخ کیا کہتی ہے, وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, یہ محاورہ ہے عربی کا, ایڈیم ہے, جیسے چڑیاں یا پرندے طائر برڈس سر پر بیٹھ جائے. دیکھیے جب اونٹ کے سر پر زخم ہو جاتا ہے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں, تو اگر چڑیا بیٹھ کے کیڑوں کو کھاتی ہے تو سر نہیں ہلاتا تاکہ وہ کھا لیں کیڑوں کو, اور ہلے گا تو وہ اڑ جائے گی چڑیا. تو اس سے یہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ جب کوئی آدمی اتنا کام ہو جائے کہ نہ سر ہلا رہا ہے نہ کچھ ہے, تو تاریخی طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ حالت عام طور پر ہو رہی تھی. اور رسول اللہ پوچھ رہے تھے کہ اس کتے کو خاموش کرنے کے لیے کون ہے. اب بتائیے, وہ ایسی سی بات کر رہا تھا اور رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی رسول اللہ کی, میں کہتا ہوں جب لوگ مقابلہ کرتے ہیں کربلا والوں سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ رسول اللہ جن جن لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ وہ جانے کو تیار نہیں تھے, حسین جن کو روک رہے تھے وہ سینہ سپر ہو رہے تھے. یہ فرق ہے کربلا کے مجاہدوں میں. مولا کہہ رہے تھے چلے جاؤ, وہ نہیں جا رہے تھے, سب جان دینے کے لیے آگے بڑھ رہے. تو لیمن ہاذ الکلب, اس کتے کے لیے کون ہے. وہ ہر بار حضرت علی کھڑے ہوتے تھے, انا یا رسول اللہ. اب مانی بات ہے, کتے کو بھگانے کے لیے شیر ہی کی ضرورت ہوتی ہے, جو شیر ہو وہ چلا جائے. اچھا وہاں تعریفیں ہو رہی تھیں, عجیب بات ہے, قصیدہ پڑھنے والے علی کا بھی قصیدہ نہیں پڑھتے, اور جی چاہتا ہے تو عمرو بن عبد ود کا بھی قصیدہ پڑھتے. یہ تو اونٹ کی بچے کو ہاتھ میں لے لیتا تھا, اور یہ تو ایسے اس نے 1000 ڈاکوؤں کو بھگا دیا تھا, اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا وغیرہ وغیرہ قصیدے اس کے ہو رہے ہیں. یعنی اگر کسی کی ہمت پڑ بھی گئی ہو تو وہ بیٹھ جائے. مولا سے پھر رسول اللہ نے کہا, اور میرے خیال میں وہ بالکل تنزیہ جملہ ہے جو دوسروں پر کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی جانتے ہو یہ کون ہے. ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی چلا جائے, اب علی تیار ہو گئے, آپ پوچھ رہے ہیں علی تم جانتے ہو یہ کون ہے. یہ عمرو ہے. تو مولا نے کہا عمرو ہے تو ہوا کرے, میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے نہ صرف اپنی بہادری کی طرف اشارہ کیا بلکہ اپنے بابا ابو طالب کی بہادری کی طرف بھی اشارہ کیا. اس کی کیا حیثیت ہے. تو جب امیر المومنین گیا, وہ میں تفصیل نہیں پڑھوں گا ورنہ وہ پھر میرا سارا معاملہ بگڑ جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اسے قتل کر دیا, ساری کڑیاں بیچ کی آپ نکال لیجیے, کیا ہوا, کیسے ہوا, کیا شرطیں ہوئیں, کیسے آپ نے حملہ کیا اور کیسے قتل کر دیا. جس بات کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ جذباتیت نہیں حالت تھی, اس حالت میں گئے تھے, ایسے آدمی کو قتل کر دیا. کیا کرنا چاہیے. بلکہ اسی واقعے میں ملتا ہے عمرو کے لیے ملتا ہے کہ اس نے بے ادبی کی تھی امیر المومنین کے ساتھ. جب آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حاوی ہو گئے تو اس نے اپنے منہ سے جو لعاب تھا, جو تھوک تھا, لعاب دہن کہلاتا ہے, اس کو اس نے امیر المومنین کے چہرے کی طرف پھینکا. میں تو کہہ رہا ہوں پھینکا, میں مانی بات ہے کہ مولا کے لیے میں کیا کہوں. اس نے بدتمیزی کی تو حضرت کو آ گیا غصہ. تو جب کسی آدمی کو غصہ آ جائے اور قابو ہو تو وہ چاہے, میں اگر کسی آدمی کے سینے پر بیٹھا ہوں مجھے غصہ آ جائے 4 گھونسے اور ماروں گا. مطلب میں تو بیٹھا تھا, بچے ہی پر جب باپ کو بچے پر غصہ آ جاتا ہے وہ کوئی ایسی حرکت اور کر جائے تو 2-4 چاٹے اور کھا جائے گا. مگر مولا فوراً اتر آئے اور ٹہلنے لگے. جب ٹہلنے لگے تو لوگوں نے واضح پوچھا مولا یہ کیا کیا آپ نے. خود اس کو بھی حیرت ہو گئی کہ یہ آپ نے کیا کیا, مجھے قتل کیوں نہیں کیا. کہا مجھے غصہ آ گیا, اور میں جو تجھے قتل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اپنے نفس کے لیے نہیں, خدا کی مرضی کے لیے. تو اگر غصہ آ گیا, اور شاید مولا نے یہ بھی دکھا دیا ہو ساری دنیا کو کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی فلوک ہے, اتفاقیہ طور پر مجھے قابو مل گیا تھا, ہم وہ ہیں جو پھر قابو کر کے دکھائیں گے. دوبارہ آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیا. لیکن اس میں ہمارے ایک عالم دین, بہت بزرگ عالم دین نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ وہ بہادر تھا عمرو بن عبد ود, اور اس کی وجہ یہی ہے جو اس نے بے ادبی کی ہے.
اس لیے کہ اگر آدمی مرنے کے قریب ہو اور وہ تو تھوک کو تو یوں ہی خشک ہو جانا چاہیے تھا، منہ میں تھوک آیا کہاں سے؟ یعنی اتنا بہادر تھا کہ علی کے مقابلے میں ہونے کے باوجود بھی اس کے منہ میں تھوک ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈر کے مارے سب تھوک خشک ہو گیا، منہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو امیر المومنین نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے پیر پر آپ نے تلوار ماری تھی، کیا وجہ تھی یہ کبھی پھر بحث میں آپ سے کریں گے۔ پیر پر تلوار ماری تھی، پیر کٹ کے الگ چلا گیا تھا، سر کاٹ لیا۔ طریقہ ہے عرب میں اور ہر جگہ ہے کہ جس کو قتل کرے تو قاتل کو میدان جنگ میں حق ہوتا ہے کہ اس کی زرہ اتار لے۔ زرہ اچھی خاصی قیمتی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، اس کی تلوار لے لے، اس کی سپر لے لے۔ مگر علی ابن ابی طالب نے، میں کہتا ہوں اب انسانی حقوق میں کس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے جو مولا نے ارشاد کر دی وہاں پر۔ آپ نے فوراً نہیں، سر تو اس کا لے لیا کہ کل کفر کا سر تھا، رسول کی خدمت میں آ جائے کہ معلوم ہو جائے، مگر آپ نے اس کی لاش سیدھی کی، بچھائی، جو پنڈلی کٹ کے الگ گر گئی تھی لا کے قریب میں رکھی، ایک طرف اس کی تلوار رکھی، ایک طرف سپر رکھی، زرہ نہیں اتاری۔ تب جب اس کی بہن آئی اور اس نے اپنے بھائی کی لاش کو اس عالم میں دیکھا، عرب بہن عورت جتنی سختیاں ہو سکتی ہیں سب تھیں، آسان بات نہیں ہوتی کہ عورت کے دل سے کوئی بات نکال دی جائے اگر بیٹھ گئی ہو۔ پھر عرب کا کینہ بہت مشہور ہے عربوں کا اپنے آپ میں، پھر بہن کی جو محبت بھائی کے لیے ہوتی ہے، ایسا بہادر بھائی اس کا تھا، وہ آئی اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا قاتل کوئی بہت بزرگ شخص ہے، کوئی کریم ہے جس نے اس کو مارا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ بھائی میں تیرا ماتم پوری زندگی کرتی، مگر میں اس لیے نہیں کروں گی کہ تجھ کو قتل کرنے والا ایسا بزرگ ہے۔ اس نے جناب ابو طالب کی طرف حوالہ دیا ہے کہ جو مکے کے اس شخص کا بیٹا ہے جو مکے کا چراغ کہلاتا تھا۔ میں نے آج تک کسی مقتول کی بہن کو قاتل کا قصیدہ پڑھتے ہوئے نہیں پایا۔ خندق میں امیر المومنین نے اپنے عادلانہ کردار کا ایسا ثبوت دیا کہ جس کی مقتول کی بہن جس کی تعریف کر رہی ہو، دنیا تو تعریف کرے گی ہی اس کی۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بس یہ عرض کرنا ہے کہ اس کی یہ صفت اس میں ہونی چاہیے کہ کہیں سے اس کے جذبات اس کے اصول پر، پرنسپلز کے اوپر نہ حاوی ہو جائیں، ورنہ کیا وہ عدل کرے گا۔ اتنا سیلف لیس پرسن ہو کہ اس کے اندر بائزڈ نہ ہو، کسی طرح کا تعصب اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جب تعصب ہوتا ہے تو کبھی آئیڈیالوجی کا تعصب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اکثر ہوتا ہے، اب پیسہ دینا چاہتے ہیں، اپنی قوم کے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ مجھے کسی نے فیس بک پر بھیجا تھا، بہت بعض لوگ تو بہت اچھی بھیجتے، ایک بڈھا آدمی ہے، اس پر لکھا ہوا تھا، اس سے پوچھ رہے ہیں تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ صاحب میں بھوکا ہوں۔ یعنی اب یہ دیکھیے، اہل بیت مذہب نہیں پوچھتے، اہل بیت ضرورت دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، مقتول ہو، بھوکا ہو، غیر مسلم ہو۔ امیر المومنین نے کرسچین کے لیے بھی یہی کہا تھا، میں اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں، اگر ضرورت مند ہے تو بائزڈ نہ مذہبی ریلیجس بائز آئے، تعصب اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، ورنہ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے کے لیے کوئی دوسرا قانون بنائے گا، دوسرے کے لیے کوئی دوسرا قانون بنا دے گا، اس میں بائزڈ نہیں ہوگا، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے نہیں۔ آپ بتائیے حضرت علی علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے، کیونکہ مولائی کا ذکر آگے بیان کروں کہ خارجی جو تھے وہ حضرت علی کے کھلے دشمن تھے، وہ آپ کے خلاف ہنگامے کرتے تھے، وہ آپ کے خلاف مسجد میں جس وقت آپ خطبہ دیتے تھے ہلڑ مچاتے تھے۔ آپ بتائیے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر 2-4 آدمی گڑبڑ کرنے لگیں تو ابھی یہیں کے منتظمین پیٹ پاٹ برابر کریں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی اگر ذرا سا اشارہ بھی کر دیتے تو مسجد کوفہ میں ٹھکائی ہو جاتی ان کی، مگر امیر المومنین ان کو سمجھاتے تھے خارجیوں کو، اور ان کا اسکالرشپ دیتے رہتے تھے۔ ارے کسی آدمی کو بولنے نہ دیا جائے، اور حضرت علی جیسے انسان کو نہ بولنے دیا جائے جو امام وقت ہو، جس کے پاس پوری خلافت کی زمام ہو، کوئی آسان بات ہے؟ اب دیکھیے، آئیڈیالوجی کے تعصب کسی صورت سے مولا کے قریب نہیں آ سکا۔ کئی راستے میں، بہت مشہور واقعات میں سے ایک یہودی ہے، چلا جا رہا تھا، مسافر ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں یہ کون ہے، علی ابن ابی طالب، باتیں کرنے لگے۔
اس کو آپ کو کوفے آنا ہے، وہ شام جائے گا. تو وہ اس زمانے میں جو بائیفرکیشن ہوتے ہوں گے، جب وہ شام کی طرف بڑھا تو آپ بھی بڑھے. تو اس نے کہا بھئی آپ کو کوفے جانا ہے، آپ ہماری طرف کہاں آ رہے ہیں؟ میں تو سیریا جا رہا ہوں، میں تو شام جا رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا وہ میں جانتا ہوں، راستہ تو مجھے معلوم ہے. کہا تو پھر ادھر؟ کہا ہمارے رسول نے یہ ارشاد، وہ یہودی ہے، ہمارے رسول نے کہا ہے اگر سفر میں تمہارا کوئی ساتھی ہو جائے تو تھوڑی دور تک اسے پہنچانے جانا چاہیے. چونکہ ہمارے رسول کا یہ حکم ہے اس لیے ہم تھوڑی دور تک تم کو پہنچا کے ہمیں لوٹ آئیں گے. لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام اس طرح کے کردار سے پھیلا. یہودی نے کہا میں اب سیریا نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. جب اسے معلوم ہوا کہ امیر المومنین ہے، کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی دین ہے جس کے اندر انسانوں کے حقوق کا اس طرح لحاظ کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، اور اس کے باوجود آپ میرے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا جو حقوق انسانی کی گفتگو کی جائے. صلوات بیت محمد و آل محمد. غور فرمائیے، خود بہت مشہور واقعات میں ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں. آپ کی زرہ کہیں گر گئی تھی، کسی کے پاس تھی، مل گئی، پہچان لیا آپ نے کہ زرہ ہے اور وہ آپ کی ہے. اچھا، اور گر بھی اسی میں گئی ہوگی کہ آپ ہمہ وقت کہاں زرہ پہنے رہتے ہوں گے. زرہ ورہ اناڑی لوگ پہنتے ہیں کہ جن کے اوپر تلوار کا وار ہو، لگ جائے تو زرہ روک لے. کون سا ایسا ویریئر ہے جو امیر المومنین لڑ رہے ہوں تو اس کی تلوار امیر المومنین کو چھو لے؟ تو زرہ میں آپ نے دیکھ لی. اس زمانے کا سسٹم آف جسٹس یہی تھا کہ آپ پلینٹیف ہے، میں ڈیفینڈنٹ ہوں، مجھ کو پکڑ کے لے چلیے قاضی کے پاس. یعنی وہ کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ آپ کو سمن آیا ہے کہ آپ کو عدالت میں فلاں دن حاضر ہونا ہے. اب جو جس سے مقدمہ ہوتا چلا، شریح قاضی تھے، حضرت علی کے قاضی تھے شریح کے دربار میں پہنچے. جیسے ہی امیر المومنین پہنچے، شریح کھڑے ہو گئے، حضرت علی آ گئے بھائی، اور وہ چیف جسٹس ہے. امیر المومنین نے کہا یہ تمہاری پہلی ناانصافی ہے، کیونکہ جب تم دو پارٹیز میں جن میں ڈسپیوٹ ہے ایک کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو تم سے اب عدل کی کیا امید کی جائے؟ بائزڈ ہو تم. خیر چلو مقدمہ شروع کرو. تو مقدمہ شروع کیا. آپ نے کہا یہ میری زرہ ہے. شریح نے کہا آپ گواہ لائیے. کہا ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تو شریح نے کہا قبضہ اس کا ہے، اور قبضہ اس کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں لے سکتے، زرہ اس کی ہے. فیصلہ کر دیا. آپ نکل آئے. یعنی مطلب آپ صرف شریح کو تنبیہ کرنے کے لیے گئے تھے. جیسے ہی آپ نکلے، اس یہودی پر یہ ہوا کہ بھئی یہ آدمی چیف آف دا گورنمنٹ ہے، اسی کا قاضی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہی قاضی کے پاس گیا ہے. اگر یہ چاہے تو ابھی یہیں پر مجھ سے چھین لے، مجھے قتل بھی کر دے، مجھے ہینگ بھی کر سکتا ہے. اس نے زرہ جو ہے میرے حوالے کر دی. اس نے کہا مولا یہ لیجیے اپنی زرہ، یقیناً آپ کی ہے، آپ جب لوٹ رہے تھے آپ کے اونٹ کے سامان میں سے گر گئی تھی، میں نے اٹھائی ہے. چوری میں نے نہیں کی لیکن میں نے اٹھا لی تھی، یہ آپ کی ہے. امیر المومنین نے کہا میں تو صرف اس لیے کہ حق ظاہر ہو جائے یہاں آیا تھا. اگر تم اب اسلام سمجھ گئے ہو، اسلام تم نے قبول کر لیا تو زرہ میں نے تمہیں گفٹ کر دی، جاؤ. صلوات بیت محمد و آل محمد. بس آپ اسی سے دیکھیں جو کوالٹیز آپ کو عادل قائد میں ملتی ہیں وہ اس طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے چونکہ ایام ازاں ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے کوریلیٹ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے پوری بحث ہے. آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اٹھائیے. آپ بہت بڑا رائٹ ہے آپ کا، فریڈم آف اسپیچ. حقوق انسانی میں سے یہ ہے کہ بولنے کی آزادی، یہ آپ کی فریڈم آف اسپیچ ہے. اینڈ ایکسپریشن، اپنے خیالات کو ظاہر کر، اب کسی طرح سے کارٹون بنا کے ظاہر کرتے ہوں، پوسٹر بناتے ہوں، بولتے ہوں، شعر کہتے ہوں. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ حقوق انسانی جو ہے فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں ہندوستان میں دیا گیا ہے. فریڈم آف اسپیچ ہے اینڈ ایکسپریشن یہ دیا گیا ہے. فریڈم آف تھاٹ، سوچنے کی آزادی. آپ جو چیز سوچ رہے ہیں، مثلا جیسے آپ سمجھتے ہیں یہ مذہب صحیح ہے، آپ سوچئے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ بات غلط ہے،
آپ کو حق ہے کیونکہ آپ انسان ہیں اور انسانی حقوق کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے۔ اسلام نے بھی کسی پر جبر نہیں کیا، یہ زبردستی نہیں کی۔ ارے یہ داعش وائش جو ہیں، یہ بغدادی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ یہ اسلام جانتے ہیں نہ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اگر اسلام اسی طرح سمجھانا ہوتا تو حضرت علی کی جو گورنمنٹ تھی اور حضرت علی کے اپنے کوفے کے کیپٹل میں غیر مسلموں کا وجود نہ ہوتا۔ کتنے کرسچینز تھے وہاں، کتنے جیو تھے حضرت علی کی حکومت میں۔ رسول اللہ جب مدینے میں انہوں نے امپائر بنا لی تھی، یہودی قبیلے وہاں آباد تھے، یہ سب نان مسلم ہو تو مار ڈالو۔ یہ کون سی آئیڈیالوجی؟ بھائی انسان ہے۔ آپ خود سوچئے اگر اللہ کو کوئی کمیونٹی گوارا نہ ہوتی آدمی کی حیثیت سے تو اس کے پاس کیا مشکل ہے؟ ملک الموت موجود ہے اور قبض روح ہو کے چھٹی ملی، ہر وقت ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو رہا ہے۔ لوگ ڈر کے مارے کہ کہیں مر نہ جائیں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو جبر نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کی یونٹی پر یقین کرنا ہے تو تمہیں عقل دیا، دماغ دیا، اس سے سمجھو۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھروسہ کرنا ہے تو ان کے کردار سے سمجھو۔ تمہیں آزادی دی ہے، فریڈم آف اسپیچ اسلام بھی دیتا ہے، ہیومن رائٹ مانتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اسلام دیتا ہے، اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ تو یعنی میں کہتا ہوں یہ فریڈم آف اسپیچ اور تھاٹس جو آپ دیکھتے ہیں کتنے، کہاں یہاں بڑے آدمیوں کے پاس بولنے کا حق ہوتا ہے، چھوٹوں کے پاس کہاں حق ہے؟ خود ہندوستان میں نہیں، کہاں حق ہے؟ جس کا جو جی چاہے کہہ دے۔ اب آپ اپنے علاقے کے بڑے لیڈر کے سامنے کہہ کے کچھ بولیے، اس کے گرگے ہی آ کے آپ کو پیٹ پاٹ کے برابر کر دیں گے، سارا فریڈم آف اسپیچ ختم ہو جائے گا۔ عدالت میں دعویٰ فریڈم آف اسپیچ، ہم وکیل ہی نہیں، ہم عدالت میں کہاں جائیں گے؟ اور اگر عدالت میں گئے تو اور مارے گئے کہ شام کو تمہیں ہاتھ پیر کاٹ لیں گے۔ یہ ہے ہماری فریڈم آف اسپیچ۔ اب آپ دیکھیے، آپ فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ سلیوز تو سب سے پس درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، غلام کو تو آدمی ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جو غلام ہوتا تھا اس کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، جیسے بکری اور بھیڑ ہوتے ہیں ویسے ہی آدمی جو غلام ہوتے تھے وہ ہوتے تھے۔ آپ کا غلام ہے، آپ اسے بیچ دیجئے، 10,000 روپے میں بک گیا، دوسرے آدمی نے اسے خرید لیا۔ جناب یوسف پر جو سیریلز وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، بھی ان چینل ہی نے دکھائیں آپ کو، اس میں آپ دیکھیے کہ غلام کیسے بیچے جاتے تھے، جہاں جناب یوسف علیہ السلام بیچے جا رہے ہیں۔ تو پراپرٹی کی طرح غلام ہوتا تھا، ذہن عالی میں رہے۔ ایسے غلام سے کیا امید کی جائے کہ اس کے پاس فریڈم آف اسپیچ ہوگی، اس کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، اس کے پاس فریڈم آف تھاٹ ہوگی، سوچنے کی آزادی، بولنے کی آزادی۔ آدمی ہے مگر غلامی نے انسان ہونے کے سارے حقوق غائب کر دیے، ٹھیک؟ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے اسی غلام کو کس منزل پر پہنچا دیا کہ ہوں گے آزاد لوگ گھوم رہے ہوں گے۔ مؤذن کا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اپنا مؤذن یعنی جو پہلا مؤذن مسجد نبوی کا مؤذن، سرکاری مؤذن رسول اللہ کا ہے، وہ بلال ہے۔ کالا آدمی ہے، غلام رہ چکا ہے، میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، مگر ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آزادی کس حد تک اس نے محسوس کی ہے۔ یقیناً رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اتنی ہی آزادی تھی کہ رسول اللہ کے بعد کہہ دیا تھا کہ اذان نہیں دوں گا، تو کوئی دلوا نہیں پایا اذان سوائے معصوم عالم جناب فاطمہ کے۔ کوئی پوری گورنمنٹ نہیں دلوا پائی کہ بلال سے اذان دلوا لیتی۔ وہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے اس سے، بلال سے، کہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ جاؤ، کہا میں نے قسم کھا لی میں اذان نہیں دوں گا بعد رسول، کہا تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ جاؤ اذان دو، تو ایک لمحہ کے لیے نہیں رکے۔ اس کا مطلب جانتے تھے کہ حق فاطمہ کیا ہے، اذان دی ہے۔ تو یہ آپ جس میں پوری اذان بھی نہیں دے پایا، اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تھے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی، پھر اذان نہیں تمام کی انہوں نے۔ بلال اس حالت میں ملتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں۔ قمبر کو میں دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین کے ایسے غلام ہیں، شان یہ ہے کہ اگر امیر المومنین اچھا کپڑا خریدیں، 2 کوالٹیز کے کپڑے ہیں، تو جو اچھی کوالٹی کا کپڑا ہے وہ قمبر کو دیتے ہیں، جوان آدمی ہو پہنو، میں بڈھا ہوں پہن لوں گا، یہ نہیں کہا تم غلام ہو پہنو۔ فریڈم کیا تصور ہے بھائی، آقا کے مقابلے میں پہنے ہوئے عمدہ کپڑا پہنے ہو، کرے جوان ہو تم پہنو، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا ہمیں کہ فریڈم آف اسپیچ کس منزل کے اوپر ہے۔
امام حسین کے یہاں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے، بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے کہتا ہوں، امام حسین کے یہاں بہت سے غلام ہیں کربلا میں، بہت سی کنیزیں ہیں کربلا میں، وہ تو خاص خاص لوگوں کا تذکرہ ہو پاتا ہے 10 دنوں میں، کس کا ذکر ہو۔ تو امام عالی مقام کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ شان حضرت کی اور حضرت کا جو ہیومن رائٹس کا بڑھاوا دینے کا تصور ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے۔ یہ بتائیے پوری دنیا آج صبح ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ جو شروع میں آ گئے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، جو میں رات ہوتی ہے السلام علیکم، اس وقت کروڑوں آدمی کھڑے ہوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کر رہے ہیں۔ کوئی لمحہ، میں تو سمجھتا ہوں کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا کہ جب امام کو سلام نہ ہو رہا ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں انبیاء اترتے ہوں سلام کرنے کے لیے کہ ابا عبداللہ آپ کے اوپر سلام ہو، کوئی شب جمعہ کوئی نبی ہے جو نہ اترتا ہو، جہاں فرشتے سلام کر رہے ہوں، ابو عبداللہ کی شان وہ ہے۔ مگر میں کہتا ہوں فضہ کی شان کیا ہے کہ ابو عبداللہ خود سلام کر رہے ہیں۔ جس وقت خیمے سے نکلنے لگے، آخری وقت تھا بالکل، جب آپ جہاد کے لیے جانے لگے، ساری قربانیاں پیش کر چکے تھے، تو نکلتے وقت دیکھا کہ جناب فضہ دروازے پر کھڑی ہیں خیمے کے۔ اگر امام حسین فضہ کو اپنی کنیز کہہ دیتے تو بھی اتنا بڑا یہ معیار تھا کہ کوئی چھو نہیں سکتا تھا، مگر آپ نے عجب جملہ ارشاد فرمایا، کہا میری ماں کی کنیز فضہ، اپنی ماں کو یاد کیا، معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا کو، میری ماں کی کنیز فضہ تیرے اوپر میرا سلام ہو۔ یہ کنیز اور غلام کا جو معیار مولا نے سیٹ کر دیا، میں کہتا ہوں بس اب آپ اندازہ کیجئے کہ فریڈم آف اسپیچ ساری دنیا اگر مقابلے میں کربلا کے لے کے آ جائے تو میں کہتا ہوں میں مجلس ہی پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ لے آئے جہاد پر۔ دیکھیں غلام جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی ہوتا ہے۔ امام حسین نے بیعت اٹھائی، آج شب عاشور بیعت اٹھا لی تھی۔ بیعت کا مطلب ہے وفاداری کا جو عہد ہوتا ہے وہ اٹھا لیا، تو غلاموں پر سے تھوڑی اٹھتا ہے، غلام تو پراپرٹی ہوتا ہے۔ تو اگر اصحاب نہیں گئے تو یہ اصحاب کی کوالٹی تھی، مگر یہ کیسے معلوم ہوتا کہ غلام اپنی مرضی سے ٹکا ہوا ہے؟ بس جب قربانیاں ہونے لگیں تو اسی ہنگام کربلا میں ایک سیاہ فام کالا غلام سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، بوڑھا، حضرت ابوذر کا غلام بھی رہ چکا تھا، جون ایک مرتبہ کھڑا ہوا ہے امام کے سامنے آ کر کے، فرزند رسول مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں چاہوں اور آپ کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دوں۔ میں یہ سننا تھا کہ امام نے دیکھا جون کو، فریڈم آف اسپیچ اور تھاٹ دیکھ لیجئے گا۔ امام کہہ سکتے تھے جاؤ، میں نے اجازت دے دی۔ امام نے کہا جون تم تو آرام کے دنوں کے ہمارے ساتھی تھے، اب اس مصیبت میں اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ آپ خود بتائیے کہ ایک چھٹی دے رہے تھے نا کہ یہ زبردستی نہ ہو کہ غلام مجبور تھا قربانی دینے کے لیے۔ جناب جون نے جن الفاظ سے سوال و جواب کیا ہے امام حسین سے، اس طرح تو حضرت عباس نے بھی گفتگو نہیں کی۔ یہ ہے فریڈم آف اسپیچ کا۔ فرزند رسول آرام کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹے، اب مصیبت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ آرام کے دنوں میں آپ کے پیالے چاٹ کے زندہ رہا، اب مصیبت کے دنوں میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اچھا میں سمجھ گیا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میرا حسب و نسب پست ہے، میں نیچے درجے کا آدمی ہوں، میں خاندانی آدمی نہیں ہوں۔ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے تو صحیح، جو میں اپنا، آپ اس لیے اجازت نہیں دینا چاہتے کہ میں نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں مل جائے تو صحیح، جو میں اپنا سیاہ کالا خون آپ کے نورانی خون میں ملا نہ دوں۔ امام رونے لگے، کہا جون تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، یہ ہے فریڈم آف اسپیچ، کربلا دکھا رہی ہے، ایک غلام آواز دے رہا ہے میں اپنا خون ملا دوں گا۔ پر باب کرم جناب جون گئے میدان قتال میں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ پڑھا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کے آپ غلام تھے، ان معنوں میں کہ آپ حضرت علی نے جناب جون کو بخشا تھا، پھر جناب جون کے بعد ادھر آئے، پھر جناب جون یا کوئی دوسرا غلام، اس کے لیے امام نے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنے آقا سے بھی اجازت لو۔
تو جناب سید سجاد جو غش میں تھے ان کو چونکایا گیا تھا کہ سید سجاد غش سے چونکو، تمہارا غلام آیا ہے۔ اس نے کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے آپ کے بابا پر فدیہ بن جاؤں۔ بس جناب والا کوئی، میں کہتا ہوں مولا پر غش طاری تھا، جس سید سجاد نے علی اکبر کی لڑائی نہیں دیکھی، جنہوں نے جناب عباس کی لڑائی نہیں دیکھی، جنہوں نے جناب امام حسین کی لڑائی نہیں دیکھی، جب غلام گیا تو میرے چوتھے امام آپ کے آقا و مولا نے کہا خیمے کا پردہ ہٹا دو، میں اپنے غلام کا جہاد دیکھنا چاہتا ہوں، میرا غلام میدان قتال میں کس طرح لڑتا ہے۔ چوتھے امام اپنے غلام کے جہاد کو دیکھ رہے تھے، ادھر گھوڑے پر سے غلام گرا، ادھر اس نے آواز دی اپنے مولا کو، اپنے آقا کو پکارا، اطلاع دی۔ میں کہتا ہوں کربلا کا ہنگام ایسا نہیں تھا، یہ مجالس میں آپ سنتے رہتے ہیں، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ حسین ابن علی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی شارٹ ڈیوریشن میں ہر جنازے پر ہر شہید کے پاس جا سکیں۔ یہ بالکل اندازہ کر لیجئے گا، یہ ممکن نہیں تھا۔ جب بھی انالیسس کیجئے گا، بہت خاص لوگ ہیں جن کے سرحانے امام علی مقام پہنچے ہیں، ہر کے سرحانے نہیں پہنچے تھے۔ ایسے موقع آئیں کہ 50 آدمی ایک حملے میں شہید ہو گئے، کیسے ممکن تھا؟ مگر جون کے سرحانے پہنچے، جون کے سرحانے امام پہنچے، کیونکہ یاد تھا کہ جون کیا کہہ کے آیا ہے۔ جون زمین پر پڑا ہوا تھا، ریگزار کربلا پر امام علی مقام گھوڑے سے اتر گئے، ریگزار کربلا پر بیٹھے، جون کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، تمام اصحاب کھڑے ہوئے ہیں، اعزا کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنا رخسارہ جون کے رخسارے سے ملنا شروع کیا، اور چند آنسو ٹپک کے جب جون کے چہرے پر گرے تو حضرت جون نے آنکھیں کھولی۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے جناب جون نے مسکرا کے امام کو دیکھا، شاید یہ پوچھ رہے ہو مولا میں نے اپنا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں ملا دیا، جو میں نے کہا تھا وہ پورا کر دیا۔ ادھر جون کی روح نکلی جسم مبارک سے، ادھر امام اٹھے نہیں، اپنے ہاتھ بلند کیے، آواز دی پالنے والے، یہ میرا وہ ناصر ہے جس کو اپنے جسم کی بدبو کا احساس تھا، جس کو اپنے رنگ کے سیاہ ہونے کا احساس تھا، اس کے جسم کو نورانی کر دے، یا اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، اس کے چہرے کو نور سے بدل دے۔ یہ کہہ کے اٹھے جو دعا آپ نے کسی کے لیے نہیں کی، وہ جون کے لیے کی۔ اب بس یہ ملتا ہے کہ جب بنی اسد کا قبیلہ دفن کرنے کے لیے آیا اور چوتھے امام باعجاز کربلا میں پہنچے ہیں، تو وہ بنی اسد کے قبیلے کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ ایک عجیب لاشا ہے کربلا کے بن میں کہ اس سے نور چھن کے آسمان تک جا رہا ہے، اور اس سے خوشبو ساری کربلا کے بن میں پھیلی ہوئی ہے۔ امام نے رو کے فرمایا ارے وہ میرے غلام جون کا لاشا ہے، اور جو کیفیت تم بتا رہے ہو یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے، جو میرے بابا نے دعا فرمائی تھی اس نے جون کے چہرے کو نورانی کر دیا، جون کے جسم کو معطر فرما دیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام حاضرین جو موجود ہیں یا جہاں جہاں بھی مجلس سنی جائے گی بہر اللہ انہیں بھی بخش دے، ان کے مرحومین کو بھی بخش دے پروردگارا، اور ہمارے عزاداران امام مظلوم جہاں جہاں ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگارا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ایسا بنا دے ہم کو کہ ہم ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں شمار کیے جائیں۔ ماتم حسین۔